قول پاک رسول اکرم حسین مجھ سے جدا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعترتہ واہل بیتہ وازواجہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد حنیف مدنی یوٹیوب چینل۔ ایک ادنا سی کوشش کے ساتھ آج ہم پھر ایک مرتبہ 8 محرم الحرام کے ساتھ خصوصی نشریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بہت چھوٹی عمر میں جن کو رب العالمین نے بہت عزت دی، علمی میدان میں بہت کامیابیوں سے نوازا، اور بالخصوص اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ترجمانی کرتے ہوئے نگر نگر اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا احسن اویس مصطفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور ایک ادنا سی کوشش کے عنوان سے ہم ایک قصہ ڈال رہے ہیں اپنی طرف سے ان آنے والی نسلوں کے لیے، بچوں کے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ کوئی نہ کوئی چراغ ہماری طرف سے بھی محبت اہل بیت اطہار اور محبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلایا جا سکے۔ آج پہلا سوال آپ سے جو میں کروں گا، نسبت کیا فائدہ دیتی ہے؟ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت کا شکر و احسان کہ جس نے یہ توفیق بخشی ہمیں، اور سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ جیسی شخصیت اور اس خوبصورت اور ادنا نہیں، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ بھی کہیں تو کم ہے، مہربانی کہ ہم ادنا کو یہ اعلیٰ منصب نواز دیا گیا کہ ان کی نوکری کر سکے۔ اللہ کریم یہ نوکری آباد رکھے اور جاری و ساری رکھے۔ آمین ثم آمین۔ نسبت کیا ہے؟ اس کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھ لیا جائے کہ جب تک کسی چیز کی نسبت نہیں ہوتی تب تک اس کی حقیقت اور فضیلت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر آپ ایک 55,000 روپے کی چلے ایک اسکوائر فٹ ٹائل لے لیں، اس کو اپنے گھر کے اندر آپ لگا لیں تو وہ ایک عام آدمی کے بشر کے گھر میں لگ گئی، تو وہ آپ کو وہاں پر فرنش تو کرے گی، خوبصورت تو لگے گی، مگر وہ جو ایک اس کا مقام و مرتبہ کسی شرعی اعتبار سے نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہی قیمت کی ٹائل آپ اگر مسجد کے اندر لگا دیں تو وہ اللہ کے گھر کا جب حصہ بن جائے گی تو نسبت فائدہ دے رہی ہے۔ وہی ٹائل اگر کعبۃ اللہ میں لگ جائے، بیت المقدس میں لگ جائے، مدینہ طیبہ میں لگ جائے، روضہ ادھر میں لگ جائے، قربت حضور کی قبر انور کے قریب لگ جائے، تو آپ دیکھیں خود بخود مقامات بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک استدلالی انداز تھا، ایک لاجیکل بات تھی۔ قرآن و حدیث بھی کیا اس پر ہماری رہنمائی کرتے ہیں؟ تو آپ دیکھیے کہ نسبت کی وجہ سے قدمین ابراہیم علیہ السلام لگے تو وہ پتھر جو ہے رب باری تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، لوگو اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اسے قرآن نے آیات بینہ کہا ہے، روشن ترین نشانی کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے آ جائیں صفا و مروہ کو دیکھ لیں، بالکل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کے قدم لگے تو رب نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ پتھر نہیں رہے، اب میری نشانیاں بن گئے صفا و مروہ پر۔ اللہ اس سے آگے آ جائیں تو جانوروں کو نسبت ملی، تو اصحاب کہف والے، تو اصحاب کہف کا جو کتا تھا جو ان کے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا ہوا، حالانکہ اپنے جو تخلیق کے حوالے سے اللہ کی قدرت و امر کے اعتبار سے، شرعی اعتبار سے وہ نجس ہے، مگر نسبت پاک ہونے کی وجہ سے کتے کو اللہ نے کیا مقام دیا، سبحان اللہ۔ اور اس میں لطف کی بات صرف ذکر نہیں کیا، فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس کی وضاحت کی۔ اور ان کا کتا ان کے دروازے پر چوکھٹ پھیلا کر، دروازہ اپنے پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسبت کا یہ حال ہے، تو پھر جو نسبت زمانی ہو جائے گی، نسبت صحابی ہو جائے گی، واہ، نسبت قرابت ہو جائے گی، واہ، تو پھر اس کا فائدہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مختصر صاحب مگر جامعیت کے ساتھ انہوں نے بتایا، اور پھر میں دل میں سوچ رہا تھا پھر قربت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پھر جن کو حاصل ہو جائے ان کا مقام اور درجہ کیا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ قربت اہل بیت سے مراد کیا ہے اور قربت نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ دو نسبتیں حضور کی بارگاہ سے، ایسے تو اوروں کو نسبتوں کے ذریعے فضیلت ملتی ہے،
اور تاجدار کائنات وہ ہیں جن کی وجہ سے نسبتوں کو فضیلت مل چکی ہے. یعنی حضور کے آنے سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ عظمتوں والا مرکز ہدایت تھا، مگر اللہ نے کبھی قسمیں نہیں کھائی تھیں. حبیب آئے تو پھر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے کیا پڑی شہر کی قسم کھاؤں، مگر اس لیے اب کھا رہا ہوں حبیب تیرا گھر اس میں ہے، واہ واہ، تو اس میں ہے. کیا بات. اس نسبت سے حضور کی جو ایمان لا کر جنہوں نے تاجدار کائنات کے چہرہ مبارک کا وظیفہ کیا ہے، واہ، دیکھنا کا لفظ اور ہے، وظیفہ کرنا اور ہے. کیا بات ہے. تو جنہوں نے وظیفہ کیا، ایک تو صحابہ ہوئے رضوان اجمعین، اور دوسرے حضور کے قرابت دار جو ایمان لا کر حضور کے قرب و قربت والے، خون والے، رشتے والے بھی تھے اور گھر والے بھی تھے. انہوں نے جو تاجدار کائنات کے چہرے کا وظیفہ کیا، تو اب یہ در والے اور گھر والوں کا فرق خود بخود آ رہا ہے. میں یہاں پر مقابلہ تفضیلی طور پر نہیں، محبت کی زبان میں کہہ رہا ہوں. اب قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ جو قرابت والے ہوئے، کیا ان کو فائدہ دیتا ہے یہ نسبت؟ تو ایمان آ جائے نا جب، تو ایمان ہمیشہ نسبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ دے گی. اللہ اکبر. اب کئی ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو فائدہ نہ دے سکی نوح علیہ السلام کی نسبت، تو وہ صاحب ایمان نہیں تھا. اللہ صاحب ایمان ہو کر جو فائدہ، وہ فائدہ ہی فائدہ ہے. اور حضور نے یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جن کی میں شفاعت کروں گا اور میری نسبت فائدہ دے گی، طبرانی کی حدیث میں، اور جن کی میں شفاعت کروں گا اللہ انہیں بھی اذن دے گا، وہ بھی شفاعت کریں گے. اللہ. اور پھر فرمایا اس دن حضور کی جود و سخا اور کرم کا یہ عالم ہوگا کہ شیطان بھی اپنی گردن اٹھا اٹھا کر بارگاہ رسالت کی طرف دیکھ رہا ہوگا، حضور ایک نظر میری طرف نہ ہو جائے، وہ کرم و رحمت والی. تو میں یہ نسبت کی بات. اب قرابت کیا عظمت دیتی ہے کہ ایمان بھی ہو، رشتہ بھی ہو، تو یہ عظمت بڑھاتی ہے. میں قرآن کی آیت یہاں پر پیش کر رہا ہوں، سورہ طور کی آیت بھی دیکھیں نا، سورہ بھی دیکھیں، طور کی ہے. فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. فرمایا جو لوگ ایمان لائے، ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی. اب آپ اس کو آل پاک نبی سے جوڑتے جائیں، ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے. کیا بات ہے. اور چاہے ان کے اعمال اس کے برابر، ان کے برابر نہ بھی ہوں گے، تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے کے لیے ان کے ساتھ جوڑ دیں گے، اور ان کے سالے آبا کے ثواب میں بھی کمی نہیں کریں گے. سبحان اللہ. یہ عام کا حال ہے. تو جو ہوں ہی قربت نبوی والے، تو پھر اسی وجہ سے سیدہ پاک پھر جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. کیا بات ہے. یہ حضور کی قربت و چاہت ہے. اچھا، اس میں نا ایک سوال جو ہے نا جی، وہ نسبت کا کیونکہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ سید کون ہوتے ہیں؟ اگر نسبتوں کا ایسا رنگ ہے تو پھر سادات کی کیا نسبت بنی؟ سادات عمومی طور پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل دو بڑے گروہوں کو جو شاندار عرب میں موجود تھے قبیلے، ایک قریشی کہلاتے تھے اور پھر ہاشمی ہو گئے. مگر تاجدار کائنات کے بعد پھر ان میں سید آ گئے. 5 سید ہیں جن کو حضور نے سید کہا ہے. اللہ. سادات ان سے ہی ہوں گے. اللہ. باقی ہاشمی ہو سکتے ہیں اور قریشی ہو سکتے ہیں، مگر علوی ہو سکتے ہیں، مگر سید یہ ہیں. سید وہ کون ہیں؟ حضور نے خود فرمایا انا سید ولا فخر. میں فخر سے نہیں کہتا، لیکن میں سردار ہوں. واہ. میں سید ہوں. سبحان اللہ. اچھا، دوسرا حضور نے فرمایا سیدہ کائنات کی بارگاہ میں ان کے لیے سیدہ نساء اہل الجنہ، کیا آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. سبحان اللہ. سیدہ ہو گئی. واہ. اور امام حسنین کریمین علیہم السلام رضوان اللہ اجمعین کے لیے کہہ دیا تو فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ سید ہو گئے. اور اس میں لطف کی بات، کیونکہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت عقد سیدہ کائنات سے ہوا، اللہ، اس لیے یہ بھی سید ہے. کیا بات ہے. اس نسبت سے تو یہ 5 سید ہیں، اور اسی لیے سیدہ کائنات کی آل والے سید کہلاتے ہیں. اور مولا علی المرتضیٰ کی جو باقی اولادیں ہیں وہ علوی تو کہلائیں گی، سید نہیں. ہاشمی بھی کہلائی جا سکتی ہیں، علوی بھی کہلائی جا سکتی ہیں، لیکن سید نہیں. سید یہ. اچھا، فتنے کے دور کے اندر یعنی جو مقابل آج کا جو ایک بدقسمتی کا دور چل رہا ہے،
افضلیت اور فضیلت یہ دو مختلف باتیں ہیں نا جی، ان کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے دونوں ہستیوں کے لیے، اہل بیت کے لیے بھی اور دیکھیں صحابہ کرام کے لیے بھی؟ دیکھیں آج کتنا خوفناک وقت چل رہا ہے، بڑے احتیاط سے میرے خیال سے چلنا چاہیے اس حوالے سے، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے، اس میں محبت و عقیدت کی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جس کا دن ہو اس کی بات کریں۔ واہ، جب آپ یہ اسلوب اپنا لیں گے اور مقابلے کے بجائے محبت کی فضا اور شرف اور نبوت رسالت کا جو طریقہ ہے کہ حضور نے فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کیا ہے مگر مقابلے بازی نہیں کروائی، جی اگر ہم سیرت مصطفیٰ کی اتباع کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک، اسی طرح جس طرح تاجدار کائنات جس طرح یوم صدیق اکبر ہے رضی اللہ تو تعالیٰ، سند آل پاک کی ہو جائے اور مقام سیدنا صدیق اکبر کا رضی بیان اللہ ہو۔ تعالیٰ۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کہا جائے اس میں بھی، اور جب محرم آ جائے۔ اچھا، اب آپ کی بات میرے خیال سے بہت سادے لفظوں میں ناظرین نے سمجھ لی ہوگی، مگر اس میں ایک اور اب خاص کویسچن نکلتا ہے، وہ اس سے بالکل ریلیٹڈ کویسچن ہے، وہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں انفرادیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی مظلوم مدینہ وہ بھی شہید ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہوئے، مگر یہ اصحاب کرام رضوان اللہ مجمعین کی شہادتیں اور امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت، اس میں انفرادیت کیا چیز ہے؟ بہت اعلیٰ سوال ہے یہ اور بڑا شاندار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ ان کی شہادت کی انفرادیت اس طرح ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو اعمال آتے ہیں، کیونکہ حضور کی ذات ہی ہمارے لیے اسوہ اور اتباع کا باعث ہے، تو جب اسوہ اور اتباع حضور کی ذات بنتی ہے تو ہر چیز، نماز اس لیے معراج پا گئی کہ اسے حضور نے ادا فرمایا، اللہ اکبر، روزہ اس لیے کہ حضور نے رکھا، حج اس لیے کہ حضور نے کیا، زکوٰۃ، یہ معاملات، پھر اخلاق، صدق، امانت، اخلاص، سچائی، پیار، عہد وفا، یہ ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی صدقے یہ سب کچھ عطا ہوا، اور ان کے نعمت کاملہ ایسے بنی کہ حضور نے اسے عمل فرمایا، اور حضور تو خلق عظیم کے شاہ سوار ہیں۔ اللہ اکبر، صرف خلق عظیم والے نہیں ہیں۔ واہ، انک لعلی خلق عظیم کا مطلب ہے اوروں کو خلق کے ذریعے شرف ملتا ہے، اور ادھر خلق حضور کے انتظار میں ہے جسے اپنا لیں، سبحان یہ حضور اللہ، کی سواری سبحان ہے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، مالک ہیں آپ۔ اس نسبت کے ساتھ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس مطالعہ میں شہادت نظر نہیں آ رہی، ایسا لگتا ہے، حالانکہ حضور شہید ہیں۔ اچھا، اس پہ سوال کریں گے آپ سے، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تھوڑی سی درجات کی جو آپ نے خوبصورت وضاحت کی، اس پہ سوال ہم کریں گے کہ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت گویا کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی شہادت ہے، لیکن شہادت کے لیے اس شخصیت کا موجود ہونا، اس ہستی کا موجود ہونا تو ہونا چاہیے نا وہاں پہ اس میدان کے اندر، لیکن آقا علیہ السلام تو اس جنگ میں موجود نہیں تھے، تو یہ شہادت آقا علیہ السلام کی کیسے بنتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں، آپ عصر کے بعد 10 محرم کا دن تھا، آپ کی خادمہ آپ کے پاس گئیں تو آپ رو رہی تھیں، اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں میں جاروں کے تار آنسو جاری تھے، اور آپ سے پوچھا مایوب کی کہ آپ کو کس نے رلا دیا ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور اس عالم میں کہ حضور کے سر اقدس مقدس اور حضور کے ریش مبارک، داڑھی مبارک گردآلود ہے، حضور کے چہرے پر غمی کی کیفیت ہوئی۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں تھے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث اور یہ بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مثالی کے ساتھ حسین پاک کے اس میدان کارزار میں تھے، جوہر شہادت کو دیکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہے، جوہر دیکھتے ہیں تو وہ موجود ہے، سری چھپی ہوئی شہادت چہری سب کے سامنے، تو سری شہادت کا باب کا آغاز بھی حضور کی سیرت میں خیبر میں ہو گیا۔ کیا بات ہے! جب وہ یہودی عورت نے آپ کو زہریلی بکری کھلائی تو وہ لقمہ بول اٹھا، حضور مجھے مت کھائیں میں زہریلی ہوں۔ اللہ یہ اختیارات مصطفیٰ کا بھی ایک عجب بیان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں سے آغاز ہوا، مگر اس سے حضور علیہ السلام کو گزند نہیں پہنچی، اور شہادت جہری کا آغاز بھی حضور کی بارگاہ میں احد کے میدان میں ہو گیا،
دندان مبارک کا کونا شہید ہوا، خون مبارک بہا، اللہ اکبر، اور حضور کی خود کی کڑیاں سرکار کے رخسار مقدس میں آپ کے اندر دس گئیں، خشی کی کیفیت بھی آئی، سواری سے نیچے بھی آئے، شہادت نہیں ہوئی۔ اب اس شہادت سری اور جہری کے لیے ضروری تھا کہ حضور کے بیٹے ہوتے۔ رب نے بیٹے اس لیے نہیں ہونے دیے کہ اگر جوان ہوتے اور نبی ہوتے تو حضور خاتم النبیین نہ رہتے، اور اگر خاتم النبیین رہتے اور بیٹے نبی نہ بنتے، باقی انبیاء کو جزوی فضیلت مل جاتی۔ رب وہ بھی رکھنا چاہتا تھا، یہ بھی رکھنا چاہتا تھا، اس کے لیے پھر یہ بھی ضروریت ہے ضروریت والے ہو جائیں۔ تو قرآن حسن محبوب ہر جگہ قائم ہے، شان حسن محبوب محبوبی ہر جگہ قائم رکھی۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس بیٹوں کے لیے جو نسبی بیٹے نہیں بھی لگ رہے تھے، بیٹے قرار دلوائے گئے قرآن کی نص قطعی سے۔ جب بنو نجران کا معاملہ ہوا اور انہوں نے جب مباہلے کا چیلنج دے دیا، اچھا عجیب بات ہے، مباہلے کا چیلنج حضور کو دیا اور اس کے ایس او پیز رب بیان کر رہا ہے کہ وہ مباہلہ کیسے ہوگا۔ یہ بھی وہ حسن محبوبیت ہے نا، شان حبیب کی شان ہے۔ تو نہ تو وہ ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ اب بیٹے کسے لیا؟ حسن حسین کو لیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرما دیا کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، یہ محبوب کے محب کے قاعدے ہیں، محبوب کی شان ہے۔ تو فرمایا میری نسل میری سیدہ فاطمہ سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ وہ حسن حسین اب وہ شباعت میں بھی صحابہ کا مشہور بات ہے یہ تو، اور یہ ہر کتب میں اور یہ تشیع کی کتب میں موجود ہے کہ جب دل کرتا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کی زیارت کریں تو حسن حسین کو تکتے تو کہتے ٹھنڈک پڑ جاتی، اور مولا علی سے فرماتے کہ یہ آپ کے بیٹے تو نہیں لگتے، تو مسکرا کے کہتے جن کا انہی کا مال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ محبت تو ان سے پھر شہادت سری کا باپ امام حسن سے اور شہادت جہری کا باپ امام حسین نے، یہ جو عظمت ہو، یہ تو انبیاء جیسا عزم کا اظہار ہے جو امام حسین نے کیا ہے۔ واہ واہ۔ اور چونکہ جس نانا کے نواسے ہیں ان کے باب شہادت کو مکمل کیا ہے۔ اچھا، دل تو نہیں کر رہا کہ کوئی ایسی بات روکی جائے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ڈیوریشن، اس کا وقت متعین ہے، اس لیے بات کو سمیٹتے ہوئے میں جو خصوصی بات ساری مطلب دنیا دیکھنا چاہتی ہے، سمجھنا چاہتی ہے، خاص طور پہ جو ایک میں کہتا ہوں ادنا سی کوشش، فلسفہ شہادت امام حسین کیا ہے؟ اس کو یہ بھی امام علی مقام کی شہادت نے فلسفہ شہادت کے بھی ہر باب کو کھول دیا ہے۔ اللہ وہ بندگی کا فلسفہ بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں آپ کی شہادت سجدے کے عالم کے اندر، اس عالم میں بھی بندگی کا کیا اظہار ہے، اللہ اور کیا لذت بندگی ہے، اللہ کی بارگاہ کے عشق میں اور رضا میں اس طرح سے بندگی اور اس طرح سے قربان کہ ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں آ رہا، اللہ اتنی بڑی آزمائش میں بھی۔ اللہ اور تیسری بات، حق کے لیے ڈٹ جانا۔ اور یہاں پر میں ایک بات کہوں گا، حق کے استعارہ کی آج بھی قطب نما امام حسین ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کی تمثیل میں آپ کو آج کے دور میں دیتا ہوں۔ امام علی مقام کے روضہ اقدس مقدس پر آج بھی سرخ پرچم ہے۔ اللہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جب صلح ہوتی تو سفید پرچم لگاتے، جنگ میں وہ عمومی طور پر کالا پرچم استعمال کرتے تھے، مگر جب دو وہاں پر حرمات کے مہینے آ جانے اور بریک آ جانا جنگ میں، تو سپہ سالار کے جو خیمہ ہوتا تھا اس پر سرخ پرچم لگتا تھا کہ جنگ رکی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، سپہ سالار اپنے خیمے میں موجود ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قطب نمائے حق جو ہیں وہ امام حسین ہے، سپہ سالار حق نمائندہ مصطفیٰ بن کر آج بھی کربلا کے میدان میں سرخ پرچم بتا رہا ہے کہ ہر حق والا حسینی ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ ہر حق والا، اور اس کے سپہ سالار حسین ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ان کی آل والے امام مہدی علیہ السلام کا بھی ذکر اسی طرح ہے۔ اللہ۔ تو یہ فکر ہے کہ حق پر ڈٹ جانا، سب کچھ قربان کر دینا، اور اس کا خیال نہیں کرنا کہ کچھ بچا یا نہیں بچا، مگر دین کو بچا لینا، اور اپنے نانا کے ان سواریوں کی لاج رکھنا، اپنی امی جی کی گود کی تربیت کی لاج رکھنا، اور اپنے بابا جان کی شجاعت اور ان کی محبت کی لاج رکھنا، اور اپنے امام حسن بڑے بھائی کی عظمت کی لاج رکھنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ کریم کی رضا کی لاج رکھنا۔ ناظرین محترم، سرخ پرچم ابھی تک لگا ہوا ہے، جنگ رکی نہیں ہے، امام علی مقام اپنے خیمے میں موجود ہیں اور سب کو ایک بات سکھا رہے ہیں، لوگوں حق کے ساتھ کھڑے رہنا، سچ کے ساتھ کھڑے رہنا،
ڈٹے رہنا، اللہ اس کے رسول کی اتباع کو قائم رکھنا، قرآن اور صاحب قرآن کی محبت اور اہل بیت کی مودت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کو عمل کے ساتھ اپنی زندگیوں میں قائم رکھنا۔ بار بار اعلان ہو رہا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسین مجھ سے جدا